بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے اور شعر بھی میرے آج کے جو گیسٹ ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ بات جب بھی چلی سیاست کی سب کے ہونٹوں پہ تیرا نام آیا۔ تو جناب آج کے گیسٹ انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ دیں گے اور ان کی باتیں بھی سننے والی ہیں، تو میں آپ سب کو اپنے پروگرام رائل گیسٹ ود ایم آر انجم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ان کا جو امتیاز ہے، ان کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ورکر لیول سے اپنا سفر شروع کیا اور پھر اپنی خدمات اور اپنی محنت کے سلے میں آج وہ مسلم لیگ نون کے جو بڑے رہنما ان میں شمار ہوتے ہیں۔ میری مراد جناب محمد وحید گل صاحب سے ہے جو سابقہ ایم پی اے بھی ہیں، تو ان سے یہ پوچھیں گے، ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، وہ کس طرح سیاست میں آئے اس بارے میں پوچھیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں جو ان کی ذات سے وابستہ ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تعالی حوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جناب محمد وحید گل صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ وحید صاحب، آپ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی، ہمارے ناظرین کو کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میری پیدائش تو لاہور کی ہے، لاہور کینٹ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ شفٹ جو ہو گئے اپر مال سیدن شاہ کالونی ہے وہاں، جی تو وہیں پر سے ہی سیاست کا آغاز ہوا، وہیں سے ہی میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور وہیں سے ہی بات جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی۔ یہ کس سن کی بات ہے وحید صاحب؟ یہ 83۔ اچھا 83؟ جی بالکل جی 83 کے اندر، جہاں جب میاں نواز شریف صاحب نے پہلا الیکشن جو آزاد حیثیت میں ٹریکٹر کے نشان کے اوپر لڑا تھا، جی تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت میری عمر بہت کم تھی لیکن میں ان کا اس وقت سپورٹر تھا۔ یہ 1985 کی بات ہے؟ یہ 1983 نہیں جی، یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اچھا، کہ جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو اس سے پہلے آزاد حیثیت میں انہوں نے ٹریکٹر کے نشان کے اوپر الیکشن لڑا تھا، اور میری ملاقات کا باعث جو بنے تھے، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، بڑے ایک نیک اور مخلص انسان تھے، مرزا پرویز صالح صاحب۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ہمدلب تھے، جو کہ اپر بال کے اوپر ان کی رہائش تھی، تو ان کے توسط سے میری پہلی ملاقات ہوئی، اور پھر یہ بڑی لمبی ایک رفاقت ہے۔ اس وقت میری عمر بہت کم تھی، اور بس پھر میرا جنون جب شہباز شریف صاحب نے دیکھا تو… اچھا، نواز شریف صاحب سے آپ کی پہلی ملاقات ہوئی، تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات کب ہوئی؟ اب میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، شہباز شریف صاحب ہوئی نہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی پہلی میری ملاقات ہوئی۔ اچھا، اور ان کے توسط سے میاں نواز شریف صاحب وہ ملاقات ہوئی۔ اور اس طرح سے ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جس طرح سے آج وہ سیاست کے روح رواں ہے، اور بعد ازاں وہ چیف منسٹر پنجاب بھی جو ہے وہ بنے، لیکن اس وقت وہ پردہ سکرین کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی تھے، اور ان کو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بیک اپ کے اوپر سپورٹ جو ہے وہ پورا شہباز شریف صاحب کو ہی ہوتا تھا۔ تو جو ورکروں کے ساتھ جو زیادہ اٹریکشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب کا ہی ہوتا تھا، اور وہ اس قدر وہ لائز آن تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایک ایک فرد کا اور ایک ایک پولیٹیکل ورکر کا جو نام ہے وہ شہباز شریف صاحب کو یاد ہوتا تھا، اور وہ ہر ہفتے کو ان کے ساتھ جو ہے وہ خصوصی ملاقات جو ہے وہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ اچھا گل صاحب، آپ بتائیں کون سی ایسی خاص خوبی تھی جو آپ کو بڑی پسند آئی نواز شریف صاحب کی یا شہباز شریف صاحب کی، جس کو آپ لے کر آپ ان کے ساتھ بالکل ہمیشہ کے لیے وہ نپتی ہوگی؟ کوئی ایک چیز ہوتی ہے نا، کوئی اٹیک کرنے والی،
جو پہلی ہی نظر میں اٹریکٹ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر بندہ اسی کا دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو دور تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا اس وقت توتی جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر بولتا تھا، لیکن جب نواز شریف صاحب سیاست میں آئے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو کہ ان کے دستے بازو کا کام کر رہے ہیں، تو جس طرح سے میں نے کہا کہ ان کی نظر یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ان کا ایک ذاتی رابطہ تھا، اور یہی سب سے بڑی ان کی کامیابی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت اس زمانے کے اندر آپ کہہ لیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت آج شاید وہ ایک ایم پی اے اور ایم این ایس کی نہ ہو، ایک منسٹر کی نہ ہو، جو کہ اس وقت کے اس زمانے کے پولیٹیکل ورکر کی ہوتی تھی، اور اس کی نام کی ایک فائل جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس کے اندر موجود ہوتی تھی، کہ جہاں پر اس کو ایک ڈپٹی سیکرٹری کے ساتھ اس کا ایک باقاعدہ لائزون کروایا جاتا تھا، اور وہ جتنے علاقائی کام ہوتے تھے وہ اس پولیٹیکل ورکر کے توسط سے جو ہے وہ کروائے جاتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بیس اور کامیابی کی پہلی بنیاد جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ بنی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ آج آپ سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ ناچیز جو ہے، اگر آپ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہم فاؤنڈر ممبر ہیں مسلم لیگ نون کے، کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جماعت کے اندر جماعت بنائی، اور اس کے اندر رول اور کردار جو ہے وہ ہمارا شامل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا وحید گل صاحب، آپ کو جو پہلی جو اسائنمنٹ دی شریف برادران نے، پہلی ذمہ داری جو دی پولیٹیکل، وہ کیا تھی؟ میں سمجھتا اور آپ نے اس کو کس طریقے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر شاید ہم سیاست کے نام سے اتنا واقف نہیں تھے، ہمیں ایک ہی بات کا علم ہوتا تھا کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کس طرح سے کرنی ہے، اور وہ جو خدمت کا ایک ذریعہ سب سے بڑا جو بنا وہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی فیملی کے اندر یہ تھا کہ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہوتا تھا کہ جو ہمارے علاقوں کے اندر جو ایسے غریب طبقات ہیں کہ جن کی روٹی روزی چلنا مشکل کام تھی، ان کے نام جو ہے وہ ہم اس فیملی کو پریزنٹ کرتے تھے، اور اس زمانے کے اندر جو ہے وہ ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ راشن اور مالی امداد جو ہے وہ پہنچائی جاتی تھی۔ اور پھر ہمیں یہ بھی ہدایات ہوتی تھی کہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں تو ان کی زیادہ جو ہے وہ کوئی دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے خالو تھے منظور صاحب، وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی تھی، اور ہم لوگوں کے گھروں میں چپ کر کے جاتے تھے، اور جو بھی نادار لوگ ہوتے تھے، معذور تھے، نادار تھے، سفید پوش تھے، ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ ان کو پیسے پہنچا کر جو ہے وہ آیا کرتے تھے۔ تو یہ ہماری ابتدا تھی، آپ اس کو سیاست کہیں یا خدمت کہیں، جو بھی تھا، تو اس طرح سے ہماری جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر بنیاد جو ہے وہ بنی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ نے کہا نا کہ کون سی چیز، دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ بنیاد جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے وہ یہ ابتدا تھی، اور اس کے بعد تو ایک نواز شریف صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر بنے اور ایم این ایس بنے، اور پھر ان کو اللہ رب العزت نے پرائم منسٹر بنایا، مگر ان کا یہ سلسلہ جو تھا وہ اپنے اپنے علاقوں میں حلقوں کے اندر جو ہے وہ رواں دواں تھا، بلکہ وہ میں نے کئی دفعہ دیکھا اور سنا کہ وہ اس طرف جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی راغب کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہ ہر ایم این ایز اور ایم پی ایس کو یہ ہدایت کرتے تھے کہ آپ اپنے علاقوں کے لوگوں کا جو ہے وہ خیال کریں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نواز شریف صاحب جب چیف منسٹر بنے ہیں تو انہوں نے پنجاب کے اندر ترقیاتی کام کے وہ جال بچھا دیے کہ جو کہ باقی صوبوں کے لیے مثال بن گئی، اور ہر کوئی یہ کہتا ہوا صوبہ نظر آیا کہ کاش ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہوتے،
اور پھر یہی وہ وجوہات تھی، یہی وہ کارکردگی تھی کہ جس کی بنا کے اوپر وہ پرائم منسٹر بنے، اور یہی وہ وجوہات تھی کہ جس کی بنا کے اوپر ان کو 2/3 اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں نے دی۔ لیکن بدقسمتی سے آپ نے دیکھا، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور میں جب بات کرتا ہوں، یہ سلسلہ وحید گل صاحب آپ کے ساتھ چلے گا، یہ باتیں بھی آئیں گی۔ اچھا، آپ بڑے قریب رہے ہیں شریف برادران کے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو الزام لگائے جاتے ہیں، جی یہ کک بیک لیتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ وہ کرتے تھے، یقیناً جب اس قسم کا کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس کی باتوں سے ایسی باتیں جو ہیں نا وہ لیک ہو ہی جاتی ہیں۔ جو قریبی رہنے والے بندے ہیں ان کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے، یہ سارے جو الزامات ان پہ لگائے گئے ہیں وہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک؟ یعنی یہ کوئی 5% صحیح ہے، 2% صحیح ہے، 70% صحیح ہے، 100% صحیح ہے، یا بالکل ہی زیرو غلط بات ہے؟ دیکھیے، میری تو جو 32-33 سال کی رفاقت ہے، میں تو اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے کبھی جو ہے وہ ان کے خاندان کے اندر یہ بات جو ہے وہ نہیں دیکھی۔ خاندان کی بات میں نے اس لیے کی کہ ہمیں بیشتر لوگوں سے ہمارا ایک تعلق ہوتا تھا، وہ چاہے حسین نواز صاحب ہوں، حمزہ صاحب ہوں، اور ان کی دیگر فیملی کے افراد بھی، جس طرح سے آپ نے کہا، تو چونکہ ایک لمبا رفاقت رہی ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بات کہتا چلوں کہ دیکھیے، میں نے تو ان کو ہمیشہ سے ایک دینے والا پایا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ خاص طور پر چونکہ میرا عرصہ زیادہ جو ہے اور رفاقت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ وقت جو ہے وہ گزرا ہے، تو میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ایک کرپٹ انسان کو جو ہے وہ پسند جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ میں نے پسند کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کرپشن جو انسان کرنے والا ہے یا جو ایک بدنیت ہے وہ سیاست سے ہی بالکل جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے۔ اگر لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں تو لامالا کہ وہ اس اسمبلی کا وہ حصہ بن جاتے ہیں، اور جماعتوں کا بھی وہ افراد جو ہے وہ حصہ بن جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی شہباز شریف صاحب نے پسندگی کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھا، اور میں نے نہیں دیکھا کہ جو ایک نامور کرپٹ انسان ہو اور اس کو کبھی یہ براہ راست منسٹری میں لے کر آئے ہوں، یا ان کو کوئی وزیر اور مشیر بنایا ہو، یا ان کو پاس بٹھانے کے اوپر بھی یہ خوشی محسوس کرتے ہوں۔ تو یہ بالکل یہ چیز جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ اور میری جو ایک بات تھی، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل فرد جو ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ ایک ایم پی اے بن جائے، تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو خاص طور پر یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے پولیٹیکل ورکر کا انتخاب کیا کہ جس کے پاس تو دینے کے لیے پارٹی کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مجھے انہوں نے ایم پی اے کی ٹکٹ دی، اور یہ ان کی ٹکٹ کا ہی اعزاز تھا کہ 43,500 کی لیڈ سے میں دوسرے نمبر پر آیا لیڈ وائز۔ پہلے نمبر پر میرے لیڈر شہباز شریف صاحب آئے اور دوسرا نمبر جو ہے وہ میرا تھا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے، جب آپ کو ایم پی اے کی ٹکٹ دی گئی تو کیا اس میں آپ نے کوئی سفارش وغیرہ بھی کوئی لڑائی، یا ویسے ہی آپ کو بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے بڑی اہم بات کی۔ بات یہ ہے کہ میری سفارش کیا ہو سکتی تھی، بلکہ مجھے خود جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے ایک دن ناشتے کے اوپر جو ہے وہ بلایا، مجھے کال اپ کی۔ اچھا، تو جب ناشتے کے اوپر مجھے بلایا تو میں اپنی طرف سے، جس طرح ایک پولیٹیکل ورکر کا ایک اعزاز ہوتا ہے کہ جی میں نے اتنی جیلیں کاٹی ہیں، اتنی مار کھائی ہے، اور ایک ریکارڈ جو ہے وہ ایک مینٹین کیا ہوتا ہے۔ اچھا، تو میں وہ فائل جب لے کر گیا تو جب میں اس کو کھولنے لگا تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سر یہ دیکھیں، یہ میں نے کہتے مجھے نہ بتاؤ، مجھے سارا پتہ ہے، مجھے علم ہے کہ تمہاری کیا تاریخ ہے، تم نے پارٹی کے لیے کس طرح سے جنرل مشرف کے دور کے اندر مار کھائی،
کس طرح سے بے نظیر کے دور کے اندر تم نے مار کھائی، تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اس سے بڑھ کر بھی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل ورکر کا ایک اعزاز ہے، اور اس کو وہی سمجھ سکتا تھا شہباز شریف کہ اس نے مجھے کہا کہ اپنی ٹکٹ کی بات مت کرو، بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ لاہور میں سے اور کس کس کو جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہیے۔ تو یہ میں آج آپ کے سامنے یہ بات جو ہے وہ عیا جو ہے وہ کرتا ہوں۔ بڑی بات ہے، چھوٹا منہ اور بڑی بات، تو میں نے کہا کہ میری آنکھوں میں اس وقت یہ آنسو آ گئے کہ شہباز شریف صاحب میرے اوپر اس قدر جو ہے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کا اعزاز کہ وہ کس طرح سے پولیٹیکل، اور مجھے ہی نہیں بلکہ ملتان کی ایک حسینہ بی بی جن کا نام ہے، اور وہ ایک ایسی بیچاری غریب گھر سے تعلق رکھتی ہیں کہ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ شاید ملتان سے اگر اس کو اپنا کرایہ بس کے اوپر خرچ کر کے لاہور آنا پڑے تو شاید وہ کرایہ بھی ادا کرنے کے اس قابل بھی نہ ہو، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ پارٹی نے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی جماعت ہے اور اس کا مطلب آپ کی بات چیت سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی کی سفارش وغیرہ پھر وہ نہیں مانتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اپنا میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مجھے جس حلقے سے الیکشن لڑوایا گیا وہاں پر نام لینا مناسب نہیں ہے، کروڑوں روپے کی آفر جو ہے وہ موجود تھے، اور یقینی طور کے اوپر ان کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ تھا، تو لیکن اس کے باوجود مجھے ترجیح دی گئی۔ آپ نے پارٹی فنڈ کتنا دیا تھا؟ میں پارٹی فنڈ میں نے کیا دینا تھا میرے بردر، میں تو آپ کو یہ کہانی سناتا چلوں کہ میرے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ 60 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ٹوٹل اس وقت خرچ ہوا تھا، اور 74 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مجھے اکٹھا ہوا تھا، تو 14 لاکھ روپیہ تو بلکہ میری جیب میں ڈالا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے توسط سے آج میں ضرور شکریہ ادا کروں گا جناب طارق امان صاحب کا، جناب نصر اللہ خان صاحب کا، مطلب یہ میں نے ایک جو نام ایسے لیے اپنے ساتھیوں کے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے خاندانوں سے، پولیٹیکل ورکروں نے، میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اس حلقے کے پولیٹیکل ورکروں سے اور دوستوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ کسی نے کوئی دفتر کھولنے کے پیسے نہیں لیے، بلکہ تمام لوگوں نے، میں جہاں پر جاتا تھا کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تو کھانا کھلایا جاتا تھا، چائے کا ٹائم ہوتا تو چائے پلائی جاتی تھی، اور خود ہی وہ جلسے جو ہے وہ ارینج کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے الیکشن کوئی عام الیکشن نہیں تھا، ایک پولیٹیکل ورکر کا الیکشن تھا۔ اور پھر جہاں میری سابقہ رہائشی دوگیٹ ٹاؤن کے اندر، وہاں کے جو زیادہ تر لوگ تھے ان کے عزیز رشتہ داری، چونکہ ارائی فیملی وہاں پر بھی رہتی تھی زیادہ تر، وہ جہاں میں نے الیکشن لڑا ہے 145 دروگا والا سے، تو وہاں کثیر تعداد ارائی فیملیز آباد ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اصلاں تے نیکی کریے تے وہ کدی نہیں بھول دے۔ میری 7 نسلیں بھی انشاءاللہ تعالی ان کی نیکی کو بھلائیں گی نہیں، کہ جس طرح سے اس علاقے نے سپورٹ کیا، اور خاص طور پر جہاں پر میری اب بھی رہائش ہے دوگیٹ ٹاؤن کے علاقے کے جو ہمارے بھائی تھے وہ جا کر وہاں پر الیکشن لڑتے تھے، اور وہ ہی لڑتے تھے، پورے لاہور کے جو پولیٹیکل ورکر تھے میرا الیکشن جو ہے وہ انہوں نے لڑا ہے۔ بڑا مزہ آیا آپ کی وہ جدوجہد کو سن کر، اور آپ کے ساتھ لوگوں کی جو محبت ہے، جو پیار ہے، اس کا اظہار جس طریقے سے انہوں نے کیا، یہ سب کچھ سن کر بہت اچھا لگا۔ اب ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جو ہے موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ تو ناظرین ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔